تو کہا جا رہا ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم. یہاں تک تو ہم لوگ سمجھ گئے. اب آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک شرک کرنے والے کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، گندے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، پس وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد. پہلے تو آتے تھے، اب منع کر دیا گیا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو مفلسی کا یا ڈیپینڈ ہونے کا. عیل کے اصل معنی آتے ہیں ڈیپینڈ ہونا، محتاج ہونا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے تمہیں محتاج پایا پس تمہیں بے نیاز کیا. ہاں مومن. اصل میں ہے کہ حج تو ایک بڑا تجارتی یہ بھی ہے نا سسٹم. تو اب اگر اتنے سارے لوگوں کو روکا جا رہا ہے بیت وقت جتنے مشرکین ہیں، تو لوگ کم آئیں گے، تجارت متاثر ہوگی، اور تجارت متاثر ہوگی تو ہماری ضروریات پوری ہونے میں رکاوٹ آئے گی، ہم محتاج ہو جائیں گے. تو اس کو کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں کیا ہو، ڈر ہو محتاجی کا یا مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ اپنے فضل سے تم کو عنقریب بے نیاز کر دے گا، اپنے فضل سے تمہیں نواز دے گا. جو محتاجی پیدا ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کرو، اپنی عقل نہیں پھراؤ. ان شاء، اگر وہ چاہے، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اگر وہ چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سمجھ لے انسان کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں. ایک نفسیات ہے نا، جب بیٹھے بیٹھائے سب مل جائے گا، کرنے کیا ضرورت ہے؟ رام بھروسے بیٹھے نہیں رہنا ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، باقی اللہ کو جو کرنا ہے کرے گا. اب یہاں پہ دو سوال ہے جو حل طلب ہے. ایک سوال تو یہ ہے کہ ناپاک کہنے کا مطلب کیا ہے. اب ناپاک کہنے کا مطلب تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم ناپاکی سمجھتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہو. کیا ظلم ہے، لیکن ظلم ناپاکی ہے کیا؟ یہ اصل سوال ہے. ہمارا اور آپ کا جو تصور ہے ناپاکی کو پیشاب ہے، پخانہ ہے، میل کچیل ہے، پیپ ہے، یا اس طرح کی سڑی گلی چیزیں ہیں، ہم اس کو ناپاکی سمجھتے ہیں. اچھا، روح کی ناپاکی. روح کی ناپاکی کیا ہے؟ اچھا، روح کی ناپاکی شرک ہے اور کچھ نہیں. اور مثال دیجیے تھوڑا دیکھیں روح کو کتنا سمجھتے ہیں. آپ بد کردار بد اخلاق ہے وہ ناپاکی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟ حرام کھانا. کھاتے تو ہیں آپ مادی چیز، وہ اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ کھا کے اثر پڑ جاتا ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کھا تو رہے ہیں آپ ایسی چیز جو گندی ہے. اب شراب پی رہے ہیں گندی ہے نا، تو اب وہ گندی چیز آپ کے بدن میں گئی، آپ گندے ہو گئے. سود حرام ہے، آپ سود کا مال کھا رہے ہیں، وہ چیز آپ کے بدن میں گئی، آپ گندے ہو گئے. اس کا اثر پڑتا ہے اس لیے آپ گندے ہو گئے. اور انسان پہ اثر کیا پڑتا ہے شراب کا؟ جسمانی اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے. سود کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے.
بیماری کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیماری کا تعلق بھی تو انسان کے جسمی سے ہے، وہ تو مادی چیز ہے۔ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کس کس چیز کا مجموعہ ہے۔ بس، اور جان اور بھیجا نہیں ہے، جس سے آپ دنیا بھر کی بات سوچتے ہیں، شکلیں بھی پڑ جاتے ہیں، خرافات بھی پڑ جاتے ہیں، اوہام میں بھی پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک جاتے ہیں، ملحد بھی ہو جاتے ہیں، مرتد بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ کی روح کا دخل ہوتا ہے، آپ کے جسم کا دخل ہوتا ہے، یا آپ کی سوچ کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا برین ہے نا، یہ بھی ہم کو صحیح غلط کی طرف لے جاتا ہے۔ ویسے ہی جو ہماری جان ہے یا روح ہے، وہ بھی ہم کو صحیح غلط کی طرف لے جاتی ہے۔ جذبات جسے ہم کہتے ہیں، ہے نا، جذبہ اگر پاکیزہ ہے تو کوشش کا انداز الگ ہوتا ہے، جذبہ اگر خراب ہے کوشش کا انداز الگ ہوگا۔ اب ہم کو کسی کی مدد کرنی ہے، جذبہ اگر یہ ہے کہ ہمیں دنیا بہت سخی کہے تو آپ کے خرچ کرنے کا انداز الگ ہوگا، اور اگر جذبہ یہ ہے کہ ہم سے صرف اللہ راضی ہو جائے تو آپ چھپ کر کے مدد کر دیں گے، کسی پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی آپ کو کہے کہ بڑا سخی ہے۔ اس کا تعلق برین سے نہیں، اس کا تعلق جذبے سے، کہ آپ حوصلہ یا جذبہ رکھتے کیسا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا یا ریا و نمائش کا۔ وہ جو بھی کہیں وہ سب بھی جذبے میں آتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو دماغ کی، سوچ کی، فکر کی خرابی ہے، اور یہ جو جذبات اور نیتوں کی خرابی ہے، یہ چیز ہے جو جب نجس ہو جائے تو ہر عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کہا گیا نا، عمل تو اچھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کی پڑھ رہے ہیں، بیکار۔ تو گویا آپ کی نیت نجس ہو گئی، آپ کی سوچ نجس ہو گئی، اور شرک کا تعلق سوچ سے ہے، جذبات سے زیادہ نہیں۔ سوچ جیسی ہوتی ہے جذبہ اسی کے لحاظ سے پروان چڑھتا ہے۔ تو جو چیز ہم اور آپ نجس سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے جسم یا مادیات سے متعلق ہے، ہم صرف وہیں تک سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ویسا نجس ہو گیا، چھو جائے گا تو ناپاک۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی خرابی پیدا ہو جائے وہ نجس ہے۔ تو اس کو صرف ظاہری خرابی جو ہے یا ظاہری گندگی جو ہے اس تک اس کو محدود کرنا درست نہیں، بلکہ ہر طرح کی خرابی۔ اب اس میں علامتی طور پہ سب سے بیسک خرابی شرک ہے، اس لیے کہہ دیا گیا وہ گندی چیز ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ شک میں پڑ گئے، آپ مرتد ہو گئے، آپ کفر میں اچھے مبتلا ہو گئے، تو بھی آپ نجس ہیں، تو بھی آپ نجس ہیں۔ کسی کے لیے وہاں چھٹی نہیں، کسی کے لیے وہاں گنجائش نہیں۔ یہ ہے اصل مطلب۔ اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے، جو دوسرا سوال لوگ کھڑا کرتے ہیں نا، کہ اگر ہم نجس کہہ رہے ہیں تو ان کو مسجد میں نہیں آنے دینا چاہیے، ہے نا؟ اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو بہت سارے وفد آتے تھے، ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے جو مشرک اور کافر ہوتے تھے، بہت سارے سردار اور قیدی آتے تھے، ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ اس اصول کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ذہن نہیں بگڑا ہے، عقیدہ نہیں بگڑا ہے، سوچ نہیں بگڑی ہے، اس کی نیت نہیں بگڑی ہے،
اور ظاہری طور پر اس کے اعمال، اس کے بدن میں کوئی سی طرح کی گندگی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دیتے تھے اور اس کے علاوہ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کا مطلب آج بھی حدود حرم میں کوئی گھومنے پھرنے یا اور کوئی مقصد کے تحت جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر ایک دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں تک مسجد حرام کا تعلق، یہ چونکہ ہمارا مرکز ہے، جو اس کا حکم ہے وہی سارے مساجد پہ لاگو ہوتا ہے، تو وہ اصولی بات تو سارے مساجد پہ لاگو ہوتی ہے، لیکن جیسا میں نے بتایا کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی کیا ہے؟ مثالیں موجود ہیں۔ اب پریکٹیکل سوال یہ ہے کہ اس کی روشنی میں کیا یہ کہا جائے کہ آج حرم میں جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اصل میں دیکھیے ہے یہ کہ کوئی بھی گئی تھی، کس لیے گئی تھی، کیوں گئی تھی، وہ سب سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ تو اصولی بات ہے۔ اب ان اصولی بات کے بعد ایک بات اور ہے، حفظ ما تقدم۔ کیا ہے؟ حفظ ما تقدم۔ اصول تو یہ ہے جس کے لحاظ سے ایک عام حکم ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب ہم جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی، چاہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ذہن بگڑا نہیں بگڑا ہے وہ مشرک، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی نیت خراب ہے یا اچھی ہے وہ مشرک، ہم کسی کو بھی حفظ ما تقدم کے طور پہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ جو اصول پایا جاتا ہے یہ حفظ ما تقدم کے طور پر، لیکن اگر کبھی کوئی ہنگامی صورتحال آ جائے تو حفظ ما تقدم سے زیادہ اہم چیز وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مسجد حرم میں کسی پر کسی طرح کا حملہ نہیں کیا جا سکتا، کسی طرح کی وہاں جنگ اور قتال نہیں کی جا سکتی، لیکن اب کسی نے وہاں حملہ کر دیا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ اصول اب پیچھے استثنائی اصول لاگو ہو جاتا ہے۔ استثنائی اصول کیا ہوتا ہے؟ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی اصول اپنی جگہ عمومی وہی ہے، لیکن مسجد حرام کی مرکزیت اور حفاظت کے تناظر میں حفظ ما تقدم کے طور پر وقت کے حکمراں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی نہ آنے دے، ایسا اصول بنا دے۔ وہ بات ختم، ایک دم ڈکلیئر ہے۔ لیکن مشرک اور المشرک، مومن اور غیر مومن، اس میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ دو فرق ہوتا ہے کہ المومن الحمد الحمد الحمدللہ رب العالمین، وہاں الگ مانا اور یہاں المشرک آیا، یہاں دونوں میں ال میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نہیں، اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے، ال جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خاص ہو جاتا ہے، یہی ہے نا، اصول عام اصول تخصیص ہو جاتی ہے نا۔ تو اب اس خاص یا تخصیص کی وجہ سے عام لوگ اس میں تو کنسیڈر ہوتے نہیں، خاص ہی لوگ کنسیڈر ہوتے ہیں نا۔ تو اگر یہ فرق ہم سمجھتے ہیں کہ ال سے کوئی فرق آتا ہے، اس فرق کے لحاظ سے اگر دو رائے بن رہی ہے تو آپ اس کو غلط کہنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بالکل تمام کیا گیا ہے، اور
دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخصوص کیا جاتا ہے آگے پیچھے کے سیاق سے. وہاں ہے رب العالمین ہے نا. تو اب رب العالمین کے بیان کی وجہ سے ہم تو اللہ کے لیے ہی خاص ہو جائے گا چاہے جتنا ہم کریں. لیکن یہاں پر تو ایسی کوئی تخصیص کی چیز نہیں ہے نا. ارے وہ کہا جاتا ہے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ استغراق کا ہے. نو کی زبان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الاستغراق کا ہے, لیکن ال ہمیشہ استغراق کا تو ہوتا نہیں نا. تو ہمیشہ خاص نہیں ہوتا, لیکن عام طور پہ کچھ نہ ہو تو خاص تو مانا ہی جاتا ہے. میں تو وہی مثال دے رہا ہوں, جب خاص ہو گیا تو عموم کا کوئی دوسرا پارٹ ہوگا, عموم کی کوئی دوسری قسم ہوگی, اسی کو مان کر کے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں استثنائی صورتحال میں جو میں نے بیان کیا ہے. ہاں اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہیں پر جانے کی دو شکلیں ہیں. جیسے یہ ہے کہ وہ آزاد پورے دل سے اپنے مرضی سے جیسے چاہے آئے اور جائے, اور ایک شکل بھی ہوتی ہے تو اس کو بلایا جائے, وہ ہمارے ضیافت میں رہیں گے, ہمارے ماتحت رہیں گے, ہماری رہنمائی میں رہیں گے. یہ دو شکلیں اصل میں بلایا جائے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب کہہ دیا جائے کہ مشرکین نجس ہیں, مسجد حرام کے قریب نہ آئے, تو آپ بلانے والے کون ہوں گے؟ جو آپ کر رہے ہیں المشرک, تو آپ مشرکین کے لیے وہ خاص ہے, وہ ویکتی کو ہم بلا ان کی ہدایت کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے ہم ان کو بلا کر ان کو دکھا رہے, ان کو بتا رہے, ان کی رہنمائی ہم چاہتے ہیں. ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کچھ مادہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور ایک جو ہوتا وہ اپنی مرضی سے آئے, جیسے بھی کیا, جب بھی کیا, تب آئے گئے, کوئی باؤنڈ نہیں, ایک اوپر باؤنڈ. جب ہم چاہیں گے تبھی آپ آئیں گے, اور جتنے وقت ہم رکھنا چاہیں گے اتنے وقت آپ رہیں گے. اصل میں جب ہم چاہیں گے وہ بھی وہی استثنائی شکل میں آ گیا جس کا میں نے اشارہ دیا ہے. لیکن میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ استثنائی شکل خانہ کعبہ کے حوالے سے ریگولر ہے, اور جو دوسری مساجد ہیں اس کے سلسلے میں ریگولر نہیں ہے نا. اس فرق کے تناظر میں ہمیں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ وہ جو ریگولر ہے اس کی مرکزیت کی اہمیت کے تناظر میں, اور دوسری جگہوں پر جو ہم رعایت دے رہے ہیں اس کی مرکزیت نہیں ہے. اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دعوت دیں گے, دعوت دینا بھی استثنائی کی ایک شکل ہے, لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ اس کے علاوہ, دعوت کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. آپ صرف ایک اینگل بتا رہے ہیں. ہم بالکل مشرک ہیں, نجس ہیں, اس لیے نہ ہو. دوسری جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں. جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, یہاں پر منع کیا گیا ہے, اور حقیقت میں دیکھا جائے تو سامنے سے بتائیں گے نہیں. اصل میں وہ تو ہمارے جو کرتا دھرتا ہے ان کی کمزوری ہے, ورنہ جب یہ اعلان ہوا ہے نا, اس کے بعد سے حضور کی زندگی میں بھی, خلفائے راشدین کے عہد میں بھی کسی کو وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں تھی, اور کسی نے پر نہیں مارا. میں نے کیا کہا, حفظ ما تقدم کے طور پر نہیں جا سکتا. استثنائی بات یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہوگی تو وقت کا حکمراں اس کو ڈیل کرے گا. اب وہ دعوت دے کے ڈیل کرے, کسی اور طرح ڈیل کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ وہاں جنگ نہیں کی جا سکتی, لیکن استثنائی بات ہوگی کہ ہنگامی حالات میں اگر وہاں کا ذمہ دار محسوس کرے گا کہ نہیں لڑنا ضروری ہے, لڑے گا. میں نے اس کے لیے وہ مثال دی تھی.
چلیے تو سمجھ میں آیا انما المشرکون نجس. لیکن اب یہاں پہ ایک دو بات اور پریکٹیکل سمجھنے کی ہے. پریکٹیکل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، اور ایک یہ ہے کہ لوگ اس کو تفریح گاہ بنا دیں. جیسے آج کل جامع مسجد ٹہلے، زیارت کے لیے آتے ہیں یا تفریح گاہ بناتے ہیں. یہ جو شکل ہے یہ اس کے باوجود غلط ہے، سب کے لیے غلط. کیا مومن مسلم اور کیا غیر، سب کے لیے غلط. اس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. ہاں میں جس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح نیتوں کی خرابی کی وجہ سے مسجد حرام سے روک دیا گیا، ویسے ہی عملی بگاڑ کی وجہ سے بھی اگر کوئی اس کو تفریح گاہ بنا رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے. اب سمجھ میں آیا؟ جیسے جامع مسجد عمرہ اور وہاں سے پل پل کیا فوٹو بھیجتے رہتے ہو اپنے گھر والوں کو نہیں، وہاں صاحب کو پورے اصل میں دیکھیے اس کو یہ کہا جائے گا کہ شرک خفی میں مبتلا ہے، لیکن روکا نہیں جائے گا. دکھاوے کے لیے کوئی ہماری ہی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے نا، کہ مجھ کو لوگ مصلی سمجھیں، مومن سمجھیں، اس کو روکا جائے گا؟ لیکن ہے تو غلط وہ. تو ویسے ہی جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں پل پل کا فوٹو کھینچتے ہیں، ان کو روکا نہیں جائے گا. اس کے باوجود ان کو جانے دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، لیکن روکا نہیں جائے گا. روکا تو نہیں جائے گا، ہاں ان کا جو یہ عمل ہے وہ غلط ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ جو تفریح گاہ بنایا ہے وہاں روکا جائے گا. فرق یہ ہے. محترم کا ایک دوست کو اس میں 2-3 دن پہلے ساتھ ڈال ہے، وہی عمرہ کرنے کا ہے، فوٹو ڈال ہے، اور اس پہ ایک آرٹیکل لکھ کر بھیجا. وہ ڈالے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ وہاں کا معاملہ چونکہ اس طرح کا ہے، اس لیے اس کو شرک خفی سمجھ کر کے ہم روکیں گے نہیں، لیکن اسے سمجھائیں گے. اور یہ تفریح گاہ جو بناتے ہیں اس پہ تو ہم باضابطہ روک لگائیں گے، کارروائی کریں گے. چلیے تو یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. دوسرا پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کی مسجد ہے، لیکن ایک ہے مسجد کا دائرہ اور ایک ہے مسجد کے باہر کا دائرہ جو حرم میں شمار ہوتا ہے. دونوں کا حکم ایک ہے یا الگ؟ مشرکین کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی سیم ہے یا الگ؟ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے نا یہ. آپ وہاں پہ جاؤ تو بڑی بڑی بولتا ہے جیسے پورے حرم میں، ہاں مسجد حرم کے حدود حرم میں، ہاں وہی ثواب ہے نماز پڑھنے کا. اب ہوٹل میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، ہاں ہوٹل میں بیٹھ کے نماز پڑھتے، یہ مسئلہ آتا ہے پورے حرم میں، پورا حدود حرم میں وہی ثواب ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے مسجد حرم کی اس کے اندر پڑھیں یا باہر جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں وہاں پڑھیں یا ہوٹل ہی میں پڑھ لیں، سب حرم ہے، اس لیے سب ایک ہے. اب دیکھا پہلے سوال سمجھ میں آیا کہ یہ سوال کیوں اٹھا ہے، اب سمجھ میں آیا. وہاں کے عالم لوگ نہیں بولتے ہیں، یہ جاہل لوگ جو عمرہ کروانے کے لیے لے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں. وہ اپنی زحمت بچانے کے لیے سب تماشا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہر چیز ڈیل کرنی پڑے گی.
बार बार ले जाना होगा, पहुंचाना होगा, गाइड करना होगा, तो उससे बच जाते, वही बैठे बैठे पढ़ते रहे, उनका काम हल्का। तो ये सब कुछ जाहिल होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, बाउंड्री जो भी है उसका सवाब बिल्कुल अलग है, और वहां से बाहर जो कुछ आप करेंगे उसका सवाब बिल्कुल अलग है। की रोशनी में देखा जाए, हाँ सुनिए तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। जैसे मस्जिद ही में हाँ, अगर हम पहली सफ में आखिरी सफ में, हाँ, अगर मुअज्जिन के बाजू में हाँ, दाहिनी साइड पे हाँ, उसका सवाब अलग है, बाएं साइड है तो अलग है। और ये इसको समझिए, जैसे एक तो मस्जिद हराम का मॉडल है, उसके बाहर भी बहुत बड़ा है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है। असल में देखिए, असल मकाम जो है वो मेहराब पकड़ा जाता है। ठीक, वो सब तो सब लोग समझ रहे हैं। नमाज के लिए जाते हैं तो काफी भीड़ रहती है, तो वो बाहर का जो हिस्सा है, हम मस्जिद है, हम बाहर का जो हिस्सा, असल में देखिए, जिस हद तक एक इमाम के पीछे नमाज का इंतजाम किया गया है, वो सब उस हरम में काउंट होगा, है ना। चाहे दरवाजे के बाहर आ जा रहा है, जैसे हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, बाहर अगर कोई जगह है खाली, अंदर जगह कम पड़ गई, बाहर वो कोई खड़ा हो गया और उसी इमाम की इत्तेबा कर रहा है, तो वही नमाज मानी जाती है, चाहे वो जुमा की हो चाहे ईद की हो। तो ऐसे ही जैसे हम लोग, मैं वहां पे रहता था, हाँ, हरम के बाहर हम लोग की ऑफिस है, हाँ, तो ऑफिस में भी उसी का माइक लगा हुआ है, स्पीकर। हाँ, हाँ, मतलब ऑफिस के मारे तो ऊपर ऐसे मस्जिद बना हुआ था, वहां पे भी लोग जाके पढ़ते थे, मैं भी कभी कभार पढ़ता, लेकिन वो हरम नहीं कनेक्टेड। देखिए कनेक्ट, एक होटल में भी है मस्जिद, हरम से ही कनेक्टेड है, तो सामने हरम दिखता है, हरम की बाउंड्री से लगती है होटल जो है ब्लॉक का, हाँ, हाँ, पूरी 2-3 मस्जिद है, सब कनेक्शन उसी से है। देखिए एक है कनेक्शन और बीच में फासला है ना, तो कनेक्शन तो आज के एडवांस दौर में पूरी दुनिया का जोड़ा जा सकता है। जैसे अजान एक होती है पूरे दुबई में, हर जगह वही सुनी जाती है, वही फॉलो होती है, जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है, जो चीज एक तसलसल में चलती है वो चीज काउंट होती, बीच में गैप हो गया अगर तो वो काउंट नहीं। हाँ, कहीं जहां तक जाए, जहां तक भी चले जाते, हाँ जाती है, मैं तो कह रहा हूं, जहां तक उस इमाम की इत्तिबा की जा रही है तसलसल में, गैप नहीं, वो सब काउंट होगा। लेकिन थोड़ा बहुत गैप होता है अभी रास्ते के लिए, वो थोड़ा बहुत गैप नेचुरल है, खंबे का गैप है नेचुरल है, दीवार का गैप नेचुरल है। ये सब तो कयासी और इज्तिहादी बातें हैं, है ना, उसूली बात हो, कितना गवारा होगा कितना गवारा नहीं होगा, वरना तो दरवाजा क्या खुल जाएगा। आज के जमाने में सब लोग अपने अपने घर में बैठ के नमाज पढ़े, जमात से पढ़ रहे हैं, वहां इमाम साहब की आवाज आ रही है, लेकिन उससे जमात की अहमियत मुतासिर होती है, इसलिए उसकी गुंजाइश। जब आते हैं हाँ, तो बोलते नहीं जितना कदम गुरु ने किया क्या उतना ज्यादा सवाब, वो तो एक अलग एंगल है, लेकिन ये कि जमात से कनेक्शन कब माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, ये असल सवाल है। चलिए, तो असल में ये बात समझने की जरूरत है कि मस्जिद हरम के इमाम की इत्तिबा जहां तक की जा रही है वो हुदूद हरम में काउंट होगा, और जो हरम कहलाता है, दूर दराज लोग कुछ भी कर रहे हैं, वो उसका हिस्सा नहीं माना जाएगा, उसका सवाब अपनी जगह। हालात के लिहाज से तो तौसी हो गई है मस्जिद हरम की, बदल गई, मस्जिद नबी की भी तौसी हो गई है, बदल गई। हाँ, हाँ, वो टाइम पर तो बहुत आबादी बढ़ जाती है, हाँ, हाँ, तो सफर बहुत खराब हो जाती होगी, ठीक है, जहां तक चली गई जो बनाया गया होगा उसके बाहर भी चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। हाँ,
उस वक्त तो वहां तक काउंट मौजूद होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जब आम पोजीशन हो जाती है, जैसे बताया नहीं करते तो कम हो मैंने जाती है। इसीलिए सीधा उसूल बताया, उस इमाम के तहत जहां तक तसलसल के साथ इंतजाम मौजूद है, आप पढ़ रहे हैं, वो सब काउंट होगा। तो वही मैंने कहा जो हुदूद है हाँ, तो डेली चेंज हो गया। वो तो जब आप बाउंड्री बनी है, दरवाजा बना, उसके बाहर पड़े हो तो चेंज हो ही गया, तो वो चेंज हो सकता है। मस्जिद में आपको क्या है, अंदर का हिस्सा है, हाँ। अंदर जमात खड़ी, मतलब सब बनी है, हाँ। और आप बाहर खड़े हो गए जमात में चाबे हो गए, तो वो गलत हो जाता है। नहीं, अगर तसलसल है, अगर अंदर खाली है जगह, अंदर खाली है और आप बाहर नहीं खत्म हो जाए। हाँ, तो वो इसीलिए मैं कहूँ तसलसल चाहिए। चलिए बस हो गया, समझ गया सब। हाँ, बोलो। फजर के टाइम में अक्सर मौलवी मौलाना देखो बीच की जगह पूरा खाली है, किनारे से इधर लगाए हैं, कोई 4 फुट उधर लगाया है और बीच में पूरा खाली है। मुफ्ती मौलाना एक साथ मौलाना भैया की जो बात कर रहा हूं तो लगा के लाए बैठे। असल में एक मिनट देखिए, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं वो ठीक है, लेकिन अगर बीच में गैप है तो कुर्सी वहां टच करनी चाहिए जमात के। नहीं तो सब पूरी कंप्लीट नहीं होती फजर। हाँ, वो गलत है, वो तो गलत है। मैं वहां के मुफ्ती साहब को भी सोचता हूं, मगर कभी ना झुके भी पहन, मैं कहा झुके में आपने इसी बोल नहीं ठीक है, मौलाना को उतना समझ में आना चाहिए ना कि बयान करने वाला मौलाना बयान को बोलना आता है। चलिए, नहीं और तो बता दीजिए क्या कुर्सी वाले जो रहते हैं, लेकिन तो एक कुर्सी का नाम ये था ना, ये मैंने तो पैर नहीं वो पैर वाले चलो मैं देखा हूँ गाड़ी चला रहे हैं, कबड्डी चला रहे और मस्जिद में गए तो नीचे नहीं बैठ सकते ना, उनका एक मसला है। मतलब असल में वो सब अल्लाह ताला जानता है कौन कितना मजबूर है, गैर मजबूर है, वो जवाब दे उसे करना है, हम बहुत ज्यादा उससे चक्कर में ना पड़े। चलिए, हो गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इस साल के बाद वो ना आए, यही है वो अस्त ऐलान जो सूरह बराह में किया गया है। अगली जो आयत है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, क़िताल करो उनसे जो अल्लाह पे और यौम आखिरत पे ईमान नहीं रखते और नहीं मोहतरम ठहराते उसको जिसको अल्लाह ने मोहतरम ठहराया। ला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाह, या उसको हराम नहीं ठहराते जिसको कि अल्लाह ने हराम ठहराया है। दोनों अंदाज से तर्जुमा होता है, मोहतरम ठहराते या हराम ठहराते। अल्लाह और उसके रसूल ने वला यदीनून दीनल हक, और नहीं इताअत करते, पैरवी करते दीन हक की, उन लोगों के मुकाबले में जिन्हें किताब दी गई, उन लोगों के मुकाबले में जिन्हें किताब दी गई। एक तर्जुमा ये है, दूसरा तर्जुमा है उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई। दोनों अंदाज से इसका तर्जुमा हुआ है। हत्ता यूतुल जिज़ियता अन यदिन, यहां तक कि वो जिजिया दें, अन यदिन हाथ से, वहुम साबिरून और वो छोटे हों। अब यहां पर क्या बताया गया कि जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान नहीं रखते, अल्लाह के अहकामात की पैरवी नहीं करते, उनसे क़िताल करना है, यहां तक कि वो दीन हक के पैरो हो जाए। ये हुक्म किसके बारे में है? मुशरिकीन मक्का के बारे में। ऊपर जो तस्करा था वो तो फतेह मक्का के बाद का है, और ये जो ऐलान था इन्नमल मुश्रिकून नजस, ये तो फतेह मक्का से पहले का है। जी, ये बात क्यों कही गई वो असल समझने की जरूरत है। असल में है ये कि एक तो नबी बराह रास्त जिससे मुखातब होता है वो मान ले तो अच्छी बात है, नहीं माने तो उनका मामला खत्म किया जाता है, उनका इस्तिसाल होता है, उन्हें मतलब मिटा दिया जाता है ना।
تو جو براہ راست حضور کے مخاطب تھے ان میں سے جو لوگ نہیں مان رہے تھے ان کے استیصال کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، یا تو مانے یا پھر اب ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یہ اسی دور کے لیے ہے، ابھی پہلے اس دور کا سمجھ لیجیے، پھر آج کے دور میں آ جائیں گے، گھبرائیے نہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکم تو براہ راست جو مکے کے مشرکین تھے وہ مخاطب تھے حضور کے، اہل کتاب میں سے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مخاطب تھے، اہل کتاب تو اور بھی دوسری جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے، ان پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ تو آگے یہ کہا گیا کہ جو لوگ کی اہل کتاب میں سے ہیں وہ بھی پابند تو ہیں کسی رسول کو مانے، لیکن ان کا استیصال نہیں ہوگا، ان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یا جو لوگ عرب کے باہر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب نہیں لیکن شرک والے ہیں، حضور سے براہ راست ان کا خطاب نہیں ہوا ہے، براہ راست وہ ان کے مدعو نہیں بنے ہیں، بالواسطہ بننے والے ہیں، اس لیے استیصال ان کا نہیں ہوا، ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جزیہ کا، جزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے بالادستی تسلیم کرنا، اور اس بالادستی تسلیم کرنے کے نتیجے میں اب ان کے پروٹیکشن اور حفاظت اور ان کی دیکھ ریکھ کے لیے جو انتظام کیا جا رہا ہے اس کا ٹیکس، وہ ہے جزیہ۔ آج لیتی تو آج تو 10 نام سے لیتی، لیکن جزا یا جزی معنی ہوتا ہے بدلہ، ہم لوگ جانتے ہیں جزیہ کا مطلب جو بدلے کے طور پہ لیا جائے، ہم ان کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کی گارنٹی دیتے ہیں، ان پہ ہم وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالتے جو حفاظت کے نقطۂ نظر سے ضروری ہے، جیسے فوجی خدمت۔ دارالاسلام کا اسلامی مملکت کا ہر مومن سپاہی ہے، جب ضرورت ہوگی اسے فوجی خدمت انجام دینی ہوگی، لیکن ذمہ اس کا پابند نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہم نے اپنے سر لی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ لگے گا، تو وہ جو چیز لگنے والی ہے اس کے بدل کے طور پہ جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور ان یدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس بالادستی کے اختیار سے دستبردار ہو جائے۔ ید مانے تو ہاتھ ہوتا ہے، پاور، بالادستی کے اختیار سے دستبردار، یعنی وہ اب حکمراں بن کے نہیں رہیں گے، وہ اب ماتحت بن کر کے رہ سکتے ہیں۔ اسی کو کہا گیا وہ ہم صاغرون، وہ چھوٹے ہوں گے، کابرون نہیں ہوں گے، بڑے۔ یہ ہے اس کا مختصر مفہوم۔ ہاں، آیت نمبر 28 میں جو یہ اعلان کیا گیا تھا ہے نا، برات کا اور آئندہ نہ آنے دینے کا، کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اب کفر کی یا شرک کی بالادستی کو ختم کرنا تھا نا، جس کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ جو مرکز ہے شرک کا اسے توحید کا مرکز بنا دیا جائے اور شرک کے مرکزیت کو توڑ دیا جائے۔ توڑ دیا گیا، مرکزیت تو ٹوٹ گئی، لیکن جو اس سوچ سے اس فکر سے وابستہ ہیں وہ نہیں ٹوٹے۔ ان کو یہ نہیں پابند بنایا گیا تھا کہ تم اسلام قبول کرنا، اس لیے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، یہ پابند بنایا گیا تھا۔ تو اب آگے ہدایت دی گئی، کیا ہدایت دی گئی کہ اگر وہ مان جائیں تو اچھی بات ہے، دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اب ہوش ٹھکانے آ جائے، اور اگر نہیں مانے تو ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، نکل کر کے جائیں یہاں سے باہر تو وہ بچ جائیں گے، ورنہ یہاں رہیں گے تو مارے جائیں گے، اس لیے کہ ہر وقت شرارت کریں گے۔ تو اس اعلان کے بعد یہ تھا کہ مکے میں نہیں آئیں گے، باہر کہیں بھی جا سکتے ہیں، چھوڑ کے جائیں مکہ، مکے میں رہیں گے تو شرارت کریں گے، اس لیے مکے میں رہنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی وہاں رہتا ہے تو اب اس کے خلاف کارروائی ہوگی، مان لے آئے ایمان لے آئے تب کارروائی نہیں ہوگی، لیکن نہ مانے تو کارروائی ہوگی، اور کارروائی کیا ہوگی؟ ان کو مار دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، قتال کا ہم سیدھے سیدھے دے دیا گیا۔ یہ ہے ریلیشن، بالکل کرتے ہیں، لیکن یہ حکم کب ہے؟ لاسٹ حکم ہے، تو یہی خرابی ہے نا۔
اور ان کے یہاں اس سے زیادہ سخت حکم ہے اگر نہیں، ان کے یہاں تو اس سے زیادہ سخت حکم ہے نا. ان کے ہاں تو یہ ہے کہ معافی کا کوئی آپشن نہیں، توبہ کا کوئی آپشن نہیں، عذر معذرت کا کوئی آپشن نہیں. اگر ان کے خلاف کوئی ہے تو گردن مار دو، سب درست ہے ان کی کتاب میں، ویب کے اندر ہے. الجہاد فی الاسلام میں محمد الدین نے نقل کیا ہے. وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں، عام معاشرتی زندگی میں جو ہمارے خلاف ہے نا، اس کے لیے زندہ رہنے کی گنجائش نہیں. یہاں تک سخت حکم ہے. مطلب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو مکہ میں رہنے والے مشرک ہیں ہاں یہاں آنا بند کریں، یہاں ایک پابندی ہے، باہر جائیں ہاں یا تو بہت دور نکل جائے، ہاں حدود عرب سے باہر. ہاں ان کے لیے نہیں ہے ذمہ بن کے رہے، ان کو تو باہر ہی رہنا ہے. مکہ کے باہر یا عرب کے باہر؟ ہاں عرب کے باہر، اس لیے کہ مکہ کے باہر تو پھر شرارت کریں گے سب. یس، آپ کا پہلا ابتیاز جو تھا حضور کا، وہ پورے عرب کے لیے تھا. اس کے بعد عرب سے باہر تھا عجم کے لیے. تو عرب کے لوگوں کا استحصال ضروری تھا، اسی لیے عرب کے جتنے قبائل تھے فتح مکہ کے بعد سب دب گئے نا. اور کبھی کوئی ابھرا تو اس سے مورچہ لیا خلفاء نے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب جھوٹے نبی کی دعوت، یا حضور کی زندگی میں بھی بہت سارے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، آپ نے اس سے بھی پنگا لیا. ان کی کوئی بات تسلیم نہیں تھی. اہل کتاب رہ سکتے ذمہ بن کر کے، ہاں حدود عرب میں نہیں رہ سکتے، حدود عرب سے باہر رہ سکتے. وہاں وہ ذمہ بن کے رہیں، جو بن کر کے رہیں، وہ ان کا آؤٹ لک ہے. ہاں حدود عرب بول رہا ہوں. ہاں اب سوال نہیں، ابھی بھی حرم کی باؤنڈری سے باہر وہ رہ سکتے ہیں. اگر وہاں کی حکومت ان کو کسی وجہ سے ملازمت کے لیے رکھتی ہے، رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. عثمان رضی اللہ اپنا وطن نہیں بنا سکتے، وطن نہیں بنا سکتے، ملازمت وقتی چیز ہے. چلیے اور کیا پریکٹیکل سوال کر رہے تھے آپ کی؟ چلیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.